السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تحقیق کہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں. اب جو شخص اسے دیکھ لے گا وہ اپنے لیے ہی فائدہ کرے گا، اور جو شخص اس سے اندھا بن جائے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اور میں تم لوگوں کے اوپر نگراں نہیں ہوں. اور اسی طرح سے ہم اپنی آیات کو مختلف پیرائے میں کھول کھول کر کے پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں. اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کہیں جو لوگ منکرین حق ہے وہ یہ نہ کہنے لگے کہ تم نے اس بات کو کہیں سے سیکھ لیا ہے. اور اس لیے بھی کھول کھول کر کے پھیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ جو علم والے لوگ ہیں وہ ان کے سامنے اس چیز کی وضاحت ہو جائے، ہم اس کو ان کے سامنے واضح کر دیں. محترم سامعین اکرام، یہ سورۃ الانعام ہے. سورۃ الانعام سورہ نمبر 6، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 104 اور 105 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں. یہاں پر جو بصائر ہے یہ بصیرت کی جمع ہے. بصائر یا بصیرت اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، آنکھ، روشنی، اور یہاں پر اس سے مراد دل کی روشنی، کیونکہ ایک تو آدمی اپنے آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے اور ایک آدمی جو ہے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. اس آنکھ سے دیکھنے والا عام طور پر حق کو نہیں پہچان پاتا ہے، لیکن جو آدمی غور و فکر کر کے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس سے ضرور بضرور وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں. یہاں پر اس سے مراد دلائل، براہین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار مختلف انداز میں کھول کھول کر کے بیان کیا ہے. جیسا کہ آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان تمام آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو کھول کھول کر کے بالکل واضح انداز میں، مختلف اسلوب میں، مختلف طریقے سے، مختلف پیرائے سے بیان کیا. اور انہی باتوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے. پورے قرآن کریم کے اندر آپ کھول کر کے دیکھ لیجئے، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، جگہ جگہ پر دلیلیں بیان کی ہیں. کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے بیان کی ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنے والا ہوگا وہ ہدایت حاصل کر لے گا. جس کو ہدایت نہیں چاہیے وہ دیکھے گا، دیکھ کر کے ڈائیورٹ ہو جائے گا، دیکھ کر کے وہ مڑ جائے گا، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن ابصر فلنفسہ، اب ان دلیلوں کو دیکھ کر کے جو پہچان کر کے ہدایت کے راستے کو اختیار کر لے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. اللہ پر وہ کوئی احسان کرنے والا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. اور اللہ نے فرمایا ومن عمی علیہا، اور جو دیکھ کر کے بھی اندھا بن جائے گا. ہوتا ہے نا، دیکھ کر کے اندھا بن جاتا ہے. کلیئر بات بتا دیجئے، دلیلوں کی روشنی میں بتلا دیجئے. دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، پھر بھی وہ راستہ چھوڑ دیں گے، اس راستے پر نہیں چلیں گے، وہی راستے پر چلیں گے جس راستے پر وہ لگاتار چلتے چلے جا رہے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن عمی فعلیہا، جو آدمی دیکھ کر کے بھی اندھا بن جائے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. بالکل اسی طرح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے اندر بیان فرمائی من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت کو اختیار کرے گا اس ہدایت کے اختیار کرنے کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا، دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں وما انا علیکم بحفیظ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یعنی یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ ابھی کوئی بھی عالم داعی جو آپ کے سامنے بات بیان کرتا ہے اس کا کام ہے صرف واضح کر دینا، کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یا کسی کے سامنے بھی قرآن کریم کی آیات پڑھی جائیں یا وہ خود کھول کر کے قرآن کریم کی آیات کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے کہ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں، میں تو صرف مبلغ ہوں، میں تو صرف داعی ہوں، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ہدایت کو دیکھنا، ہدایت کو پہچاننا اور پھر اس پر عمل کرنا لوگوں تمہارے اختیار میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے ہم اپنے آیات کو مختلف پیرائے میں الگ الگ انداز میں الگ الگ اسلوب سے بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ دو وجہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم اپنی آیات کو مختلف پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ جو لوگ حق کا انکار کرنے والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے نہ لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ باتیں کسی سے سیکھ لیا ہے۔ اور اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ جو علم والے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس طرح کے آیات قرآن کریم میں کئی جگہ پہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف انداز میں نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا مقصد دو مقصد ہے، ایک یہ کہ جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، کسی بھی لمحے میں اس کی ہدایت ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں گے ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اچانک اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اچانک وہ سیدھا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی خاطر قرآن کریم کے آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں ان کو کبھی نہ کبھی ہدایت مل جائے۔ اور دوسرا کیا؟ جو لوگ ٹیڑھاپن اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ شرکش ہیں، جو لوگ باغی ہیں، ان کے دل کی جو اصل بات ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، کیونکہ ان کا مطلب تو اس کو ایکسپٹ کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کو سن کر کے اس کے اندر سے کچھ الگ الگ باتیں نکالیں، مختلف باتیں نکالیں گے، جس میں سے ایک بات یہ بھی نکالتے تھے مشرکین مکہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام کسی سے سیکھ کر کے لا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ دو مقصد ہے، ایک یہ کہ ہدایت والوں کو ہدایت مل جائے، اور جو لوگ اپنے دل کے اندر کج فہمی رکھے ہوئے ہیں ان کی کج فہمی واضح ہو جائے۔ سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اور بھی بہت ساری ہدایت کی باتیں رکھی ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا